السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وقال تعالی فی مقام آخر انما المؤمنون اخوہ۔ لائق احترام ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی کے تعلق سے کچھ منٹ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ رشتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رشتے اور تعلقات ایک دوسرے سے ملاقاتیں، ایک دوسرے سے تعارف، ایک دوسرے کی پہچان، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ انسان مدنی الطبع ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک دوسرے کو کھینچنا، ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے سے ملنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ مذہب اسلام انسانی طبیعت کے اور انسانی فطرت کے بالکل موافق ہے، انسانی طبیعت کے بالکل موافق ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر مقام پر تمام انسانوں کی رہنمائی کی ہے، انسانوں کو جینے کا طریقہ دیا ہے، ایک دستور حیات عطا کیا ہے، ایک نظام زندگی دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم سارے لوگ دو رشتوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ عام طور سے لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو رشتے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ جس کو نسل کا رشتہ کہا جاتا ہے، خاندان کا رشتہ کہا جاتا ہے، نسب کا رشتہ کہا جاتا ہے، اور ایک رشتہ ہے جو سسرال کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نسب بنایا، اس کے لیے رشتہ بنائے۔ کون سا رشتہ؟ نسب کا رشتہ، خاندانی رشتہ، نسل جس کے ذریعے سے چلتی ہے کہ ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، وہ کسی کی اولاد ہے، پھر اس 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 کی اولاد ہے۔ اس طرح سے یہ خاندانی نظام چلتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے خاندان کا رشتہ بنایا، خون کا رشتہ بنایا۔ اور یہ جو رشتہ چلتا ہے نسب والا، یہ ماں اور باپ کی طرف سے چلتے ہیں۔ دوسرا ہے سحر۔ ایک آدمی ہوتا ہے، جوان ہوا، شادی کی عمر کو پہنچ گیا، اس کی شادی ہوتی ہے، ہونے والے بیوی کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، سسرال کا رشتہ، کوئی اس کا سالہ بنا، کوئی اس کا سسر بنا، کوئی اس کی ساس بنی، تو یہ دوسرا رشتہ ہے۔ ایک رشتہ خاندانی ہے، خونی ہے، نسب کا ہے، دوسرا رشتہ سسرال کا ہے۔ ان دونوں رشتوں کے تقدس کو اور ان کے حقوق کو ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔
ایک انسان اپنے خاندانی رشتوں کو ادا کرے، اپنے ماں باپ کی طرف سے جو رشتے وجود میں آئے ہیں اس کو ادا کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو پہچانے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماں کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا، اور اس طریقے سے بھائیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو ادا کرنا، چچا کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو ادا کرنا، یہ انسان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کے حقوق کی معرفت حاصل کرنا، ان کو پہچاننا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، پھر ان حقوق کو ادا کرنا جیسے ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے سسرالی رشتے جو وجود میں آئے ہیں اور سسرال کے ذریعے سے جو رشتہ بنتا ہے یہ بھی بڑا مقدس ہوتا ہے، یہ بھی بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ سسرال میں جو رشتہ وجود میں آیا ہے اب اس کے ذریعے سے بہت سارے رشتے ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک کوئی آپ کی سالی ہے، اس سے نکاح کرنا آپ کے لیے حرام ہو گیا، کوئی آپ کی ساس بنی، کوئی آپ کا سالہ بنا، اس طرح سے رشتوں کا تقدس بھی انسان کو سمجھنا چاہیے، بہت پاکیزہ اور بہت مقدس رشتہ ہے۔ ان دو رشتوں کے بعد بھی ایک اور رشتہ ہوتا ہے جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے اور جس کو لوگ نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہیں کون ہے، انہیں ہمارا کیا تو سگا، ہمارا بھائی، نہیں تو ہمارا خاندان والا، کون بھی نہیں، کہیں کو میں اس کے سامنے جا کے جھکنا، میں کہیں کو اس سے بات کرنا، میں کہیں کو اس کو سلام کرنا، اس طرح کا مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ حالانکہ جو خون کا رشتہ ہے، جو سسرال کا رشتہ ہے، ان رشتوں سے بڑھ کر کے وہ رشتہ ہے جو ایمان کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، جو اسلامی اخوت کے لڑی میں پیرو دیا گیا رشتہ ہے، یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسلام نے اس رشتے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ جو رشتہ ایمان کی وجہ سے، عقیدہ کی وجہ سے، منہج کی وجہ سے اور آپس میں صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خون کے رشتے اور سسرال کے رشتے سے بڑھ کر کے یہ رشتہ ہے تو بے جانا ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ نوح علیہ السلام کے واقعہ کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے لیے اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے، میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے، تیرے خاندان کا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا اور تمہاری رسالت کو نہیں مانتا۔ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، رسول کی رسالت کا انکاری ہونے کی وجہ سے، نیک عمل نہ ہونے کی وجہ سے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا خاندان کا نہیں، وہ تیرے اہل و عیال کا نہیں، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اس واقعے کو آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رشتہ جو ایمان کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، عقیدہ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، خون کے رشتے سے، سسرال کے رشتے سے بڑھ کر کے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ایمانی اخوت کو مضبوط کرنا ہے، ایمانی رشتے کو مضبوط کرنا ہے، دین کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آ رہے ہیں اس کو ہر طریقے سے نبھانا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے لوگو تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو دو بھائیوں کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے ان کے درمیان اصلاح کرو، ان کو ملانے کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والوں کو ایک نظریہ، ایک فکر اور ایک عقیدہ کی وجہ سے بھائی بھائی قرار دیا ہے۔
سب کا نظریہ ایک ہے، سب کے افکار ایک ہیں، سب کے عقائد ایک ہیں، اس عقیدہ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، صحیح منہج کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بتایا۔ اور ایمانی رشتہ کی موجودگی میں رنگ اور نسل یہ بہت دور کی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علاقہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے اور پہلا درجہ کیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رنگ و نسل اور علاقے کی بنیاد پر جو رشتے بنتے ہیں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ اصل ایمان ہے، عقیدہ ہے، ایک منہج ایک عقیدہ کی وجہ سے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم جو فرمایا وہ یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں میں اصلاح کرا دو، اپنے دو بھائیوں میں اصلاح کرا دو۔ دو مسلمان، دو افراد، دو گروہ اگر اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، ان کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو تیسرے لوگوں کو چاہیے، تیسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لڑنے والے، اختلاف کرنے والے لوگوں میں فوراً صلح کرا دیں، ان کو ملانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جو دو بھائیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، ہم سارے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان مزید اختلاف برپا نہ کریں، جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تیسرا حکم یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگو اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو اللہ سے ڈرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر اور آیت کے اس حصے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان اختلاف کی خلیج کو بڑھاؤ نہ کرو، اختلاف کی خلیج کو بڑا نہ کرو، اس اختلاف کو اور زیادہ نہ بھڑکاؤ، اس آگ کے اندر پیٹرول سے اس کو آگ بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اس کو بجھانے کی کوشش کرو، اس کو کم کرنے کی کوشش کرو، اور صلح کرانے میں کسی بھی فریق کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ناانصافی نہ کرو۔ دونوں کو ملانا ہے لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، بگڑی انصاف نہیں کرنا ہے، حق کے اوپر رہتے ہوئے دو بھائیوں کو، دو جماعتوں کو، دو گروہوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اس حصہ کے اندر پیغام دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمانی اخوت، ایمان کی وجہ سے جو رشتہ وجود میں آ رہا ہے، دین کی وجہ سے جو رشتہ بنتا ہے، اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے حقوق کو بھی لوگوں کے اندر بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، توحید کے پیغام کو عام کرتے ہیں، منکرات سے لوگوں کو روکتے ہیں، محرمات سے لوگوں کو باز رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ حدیث کریم کے اندر، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح سے ہے، ایک بدن کی طرح سے ہے۔
کہ جب اس کے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کے ذریعے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اس کی تکلیف انسان کے انگلی میں ایک کانٹا چبھ جائے، کسی طرح کی ضرب لگے، مار لگے، تو اس کا جو درد ہوتا ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، یہ صرف انگلی ہی برداشت نہیں کرتی، سارا جسم درد سے کراہ اٹھتا ہے. بالکل یہی مثال تمام مومنوں کی ہے. تو سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. سارے مومنوں کے حقوق کو پہچاننا، اس کو ادا کرنا ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آپ کے سامنے اور قسط وار ایک کے بعد ایک رکھیں گے کہ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمانی رشتہ ہمارا کسی سے ہونے کی وجہ سے ہمارا اس کے اوپر کیا فرض ہے، کیا حق ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی وجہ سے جو رشتہ وجود میں آتا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے اندر ایک بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.